یہاں لکھا حضرت نے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یہ حضرت سفیان ابن عیینہ کا بھی قول ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہمارے مرشد گرامی اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، کتنی پیاری بات فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سوچو جب اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو جہاں خود وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے ہیں وہاں کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، وہ اللہ کے نیک وہ بندے تو نہیں ہوئے، ان کا ذکر ہے، اس ذکر کی نسبت ان کے ساتھ، اس ذکر کی نسبت غوث اعظم کے ساتھ، اس ذکر کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ، اس ذکر کی نسبت داتا علی حجویری کے ساتھ، اس ذکر کی نسبت حضرت زکریا ملتانی کے ساتھ، اس ذکر کی نسبت بابا فرید الدین کے ساتھ، اس ذکر کی نسبت حضرت شاہ موسیٰ غازی کے ساتھ، اس ذکر کی نسبت شیخ احمد کبیر رفاعی کے ساتھ، اس ذکر کی نسبت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے ساتھ، حضرت شمس الدین غازی کے ساتھ، خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ، خواجہ بختیار کاکی کے ساتھ، بابا فرید الدین کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اعلیٰ حضرت کے ساتھ، محدث اعظم کے ساتھ، مفتی اعظم ہند کے ساتھ، سرکار کلا کے ساتھ، احسن العلماء کے ساتھ، سید العلماء کے ساتھ، مشائخین کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ اس ذکر کی نسبت، تو وہ ان کا ذکر ہے، وہ خود نہیں ہے، وہ خود نہیں ہے، مگر جن کے ذکر کرتے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہو، وہ جہاں وہ خود ذکر والے بندے موجود ہو وہاں کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی۔ تو اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا حضرت شیخ الاسلام کا، اب آپ تھوڑا ذہن حاضر رکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں، ایک بیان میں حضرت نے انگلینڈ میں مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر مولانا صاحب کے لیے ان کو گرمی لگ رہی ہے، اب پسینے سے وہ شرابور ہے، ایک ان کا ماننے والا اٹھا اور انہوں نے اٹھ کر پنکھا چلنا شروع کر دیا تاکہ وہ گرمی سے رہائی پا سکے۔ حضرت فرماتے کہ مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، مثال دیا آپ نے، مگر مجھے کوئی پنکھا چلنے والا نہیں۔ اب مجھے گرمی شدت کی جب لگی، میں نے دیکھا مولانا صاحب کے لیے پنکھا چل رہا ہے، تو میں اٹھ کر اس مولانا صاحب کے بغل میں بیٹھ گیا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب پنکھا تو ان کے لیے چل رہا تھا، ان کا مرید پنکھا ان کے لیے جلا رہا تھا، مگر ہوا جو پھیل رہی تھی تو جو ساتھ میں بیٹھا اس کو بھی ہوا لگ رہی تھی۔ تو حضرت فرماتے کہ یہی مثال ہے اللہ کے ولیوں کی، کہ جہاں اللہ کے ولی مدفون ہوتے ہیں، جہاں ان کے آستانے ہوتے ہیں، جہاں ان کے مزارات ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم گنہگار جب وہاں پہنچتے ہیں تو جو رحمت الہی کا نزول اللہ کے ان نیک بندوں پر ہو رہا ہے، اس میں سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چھینٹے مل جاتے ہیں۔ ابھی یہاں گرمی لگ رہی ہو یا ٹھنڈی لگ رہی ہو تو کبھی ایسا یہ ہال ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر جیسے میں پہنچا، صرف میرے لیے اگر وہاں پر ہیٹنگ آن کیا ہے اور دوسرے لوگ گرمی سب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، وہ ہیٹنگ صرف ایک بندے کے لیے کیا، لیکن جتنے میرے ساتھ بیٹھے سب کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے ساتھ قربت کا فائدہ ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہاں کچھ غیبی اللہ کی ایسی مخلوق بھی حاضر ہوگی فرشتوں کی شکل میں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں ہماری مقبول ہے، اور بزرگان دین کے صدقے میں حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین غازی عثمان آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم مرتبے کے بزرگ ہیں۔ آپ کی کرامتی اس میں کافی ہے، کافی کرامتی اس میں صرف ایک دو پر اکتفا کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے درمیان کس عظیم بزرگ کی اولاد رہ رہی ہے۔ آپ کی کرامت دیکھیے کہ ایک بار ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین غازی عثمان آبادی رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے، بظاہر علیل ہوئے۔ معتقدین نے، یعنی جو آپ سے اعتقاد رکھنے والے تھے، انہوں نے ایک ہندو حکیم کو جو اپنے فن میں کامل تھا بلا لائے۔ وہ حکیم نے بعد تشخیص عرض کیا کہ آپ سرد پانی کا استعمال قطعاً ترک فرمائیں،
آپ نے ارشاد فرمایا میں تو ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتا ہوں. کیا تقویٰ تھا، سبحان اللہ. حضرت شمس الدین غازی رحمۃ اللہ ہر نماز کے لیے وضو نہیں غسل کیا کرتے، سبحان اللہ. حکیم نے کہا، اس وید نے کہا سرد پانی بہت مضر ہوگا، یعنی نقصان دے گا آپ کو، اس پر آپ مختار ہیں. جب وہ حکیم چلا گیا تو آپ اٹھے، عصر کا وقت تھا، آپ نے آب سرد سے غسل فرما کر عصر ادا فرمائی اور پھر مراقب ہوئے، یعنی مراقبہ میں بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد نہ وہ مرض رہا نہ علامت مرض. دوسرے روز حکیم خود آ کر آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ آپ تندرست ہیں. حیران ہو کر پوچھا کہ آپ نے کیا علاج فرمایا؟ آپ نے جواب دیا کہ حسب عادت آب سرد سے غسل کیا. یہ سنتے حکیم نے کہا یہ خالق کا علاج ہے، مخلوق کا علاج نہیں، اور مسلمان ہوا. یہ کچھ گہری اردو ہے حضرت صاحب کی، میں آپ کو اپنی اردو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ بظاہر بیمار ہوئے تو آپ سے جو محبت کرنے والے لوگ تھے، عقیدت رکھنے والے لوگ، وہ ایک ہندو وید کو بلا کر لے آئے. جسمانی علاج ہندو وید سے ہو سکتا ہے جس میں گناہ کا کام نہ کرنا پڑے، کفر و شرک نہ کرنا پڑے. میری ماں بہنیں حاضر ہیں، میں ان کو خاص متوجہ کروں گا کیونکہ میں بھی تو آپ ہی کے کلچر کا ہوں اور ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، ہم کو معلوم ہے. ہمارے وہاں کچھ بھوبے وغیرہ بہت نکل پڑے ہیں ابھی آج کل. انڈیا کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی نہیں. جیسے ہماری بہنوں کے داڑھ میں درد ہوتا ہے سیدھے اس کے پاس پہنچے. یہ ٹنکایا کے پاس جو گاؤں ہے نا اورول میں بھی ایک بوا تھا، وہ ہندو مطلب وہ علاج کرتا تھا. اس طرح کئی جگہ پر ہم جب وہاں جاتے تو سنتے ہیں، تو وہ جاتا ہے تو وہ کچھ دوائی ڈال دیتا ہے، داڑھ اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں کوئی پیسہ ویسا نہیں لیتا ہوں مگر صرف معاذاللہ وہ جو مورتی رکھی ہے وہاں جو ڈالنا چاہے ڈالیں. اور ہماری ماں بہنیں وہاں پیسے ڈال کر آتے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں بلکہ کفر تک لے جانے والی بات. مورتیاں جو ہے اس کی پرست یہ شرک ہے. وہ مورتی کو ادب سے رکھ رہا ہے اور وہاں نذرانہ ڈلوا رہا ہے اور وہاں ہم ڈال رہے ہیں تو اس کی تعظیم میں ہم شریک ہو رہے ہیں. معاذاللہ ہمیں تو اس سے دور رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ تعلیم شریعت کی ہے کہ جب کہیں مندر دیکھیں، صنم خانے دیکھیں تو وہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، اس لیے کہ وہاں پر شرک ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں پر عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے. اور جلدی گزر کر پڑھو وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. چوتھا کلمہ اور دوسرا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نعبد الا ایاہ. اس طرح کی دعائیں ہمیں تعلیم دی گئی. تو وہاں سے بھاگنے پر ہم یہ مورتی کے سامنے ایک داڑھ کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ عورتوں سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ انڈیا میں اگر آپ کی کسی ماں بہنوں سے بات چیتیں ہوتی ہے فون میں تو یہ تبلیغ ضرور کر دیا کریں کہ خدا کے واسطے جو مسلمان نہیں ہیں ان سے اس طرح کی روحانی علاج کروانے کے لیے نہ جائیں. روحانیت یہ اولیاء کاملین کی ہے، انبیاء کی، اللہ کے بندوں کی ہے. یہ ہندو کچھ بھی کرشمے دکھائے وہ کبھی کرامت نہیں ہو سکتے، وہ جادو ہو سکتے ہیں، استدراج ہو سکتے ہیں. تو ان سے علاج روحانی جائز نہیں. ہاں جسمانی علاج، کوئی ڈاکٹر ہے ہندو تو جسمانی علاج کر سکتے، وہ بھی جو جائز ناجائز طریقے استعمال نہ کرے ہمارے. تو حضرت صاحب بیمار پڑے، ایک ہندو وید آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کو جو بیماری ہے آپ کو پرہیزی کرنی پڑے گی، آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، آپ اس کا استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو بہت نقصان ہوگا، بیماری بڑھ جائے. دیکھیے اللہ والوں کا تقویٰ کیا ہوگا. اگر ہمیں معمولی سے سر میں درد ہو ڈاکٹر کہیں ریسٹ کیجیے تو 3-4 نمازیں ہماری قضا ہو جائے، ہم ریسٹ کرتے رہتے ہیں. ہمارے اللہ والوں نے، ہم جن کے غلام انہوں نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا. اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. ہم بڑے نازک ہیں. میں اپنی خود کی بھی بات کر رہا ہوں، کسی اور کو ٹارگٹ نہیں کروں. مگر یہ اللہ والوں کی شان سے کہا کہ آپ ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے آپ کو نقصان ہوگا، لہذا ٹھنڈا. آپ نے کہا کہ میں نماز کے لیے صرف وضو نہیں، ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتا ہوں. اب حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں
7ویں صدی ہجری میں 700 برس پہلے، یہ 1434 ہے تو 600-700 سال پہلے کی بات، اس وقت ان کا یہ تقویٰ کہ میں ہر نماز کے وقت غسل کرتا ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ اگر آپ گرم پانی سے غسل کرتے تو نقصان کی بات ہی نہیں تھی نا، اس نے تو سرد پانی کا. اس کا مطلب یہ کہ حضرت جو غسل بھی کرتے ہو کہ وہ ٹھنڈے پانی سے کرتے ہو، ورنہ تو معاملہ ہی کہاں تھا. ابھی کوئی مجھے سردی ہوتا ہے مولانا گرم ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا تو میں گرم پانی کروں گا. ہاں اگر یہ کہہ دے مطلق پانی استعمال نہ کرنا چاہے گرم ہو یا ٹھنڈا تو یہ بات، مگر اس وید نے کہا کہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کرنا نقصان دے گا، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں تو ہر نماز کے وقت غسل کرتا ہوں. اس کا مطلب آپ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہو. اور اندازہ کیجئے کیا ٹھنڈی اس وقت، تو اللہ والے کیسے اپنا نفس مارتے ہیں، یہ انہی کی شان ہے. وہ چلا گیا، علاج بتا کیا اور اس طرح کی صلاح ذکر. عصر کا وقت آیا، آپ نے اپنے معمول کے مطابق ٹھنڈے پانی سے غسل کیا. جیسے ہی غسل کیا آپ کی وہ بیماری چلی گئی اور اس بیماری کا کوئی اثر بھی باقی نہیں رہا، نہ مرض رہا نہ علامات مرض اس میں موجود ہے، بیماری کا کوئی اثر. اب دوسرے دن پھر وہ ویس صاحب آ گئے، حکیم صاحب آئے، دیکھا کہ بالکل حضرت تو تندرست بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے ہو گئے. حضرت کیا علاج آپ نے کیا؟ آپ نے کہا میں نے تو کوئی علاج نہیں کیا، میں نے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، میں اچھا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ کسی مخلوق یعنی کریشن میں سے کسی کا علاج نہیں ہے، یہ کریٹر کا علاج ہے، یہ خالق کا علاج ہے. اور اس وقت آیا تھا وہ حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جسم کا علاج کرنے، ظاہری بیماری کا علاج کرنے، مگر اللہ کی اس ولی نے اس کا باطنی علاج فرما دیا. اس کے اندر جو کفر کی تاریکی تھی، جو شرک کی آلودگی تھی، اپنی نگاہ ولایت سے اسے دور کر دیا. وہ آپ کے بدن کو ٹھیک کرنا آیا تھا، آپ نے اس کی روح کو ٹھیک کر دیا. اس نے کہا یہ کسی مخلوق کا علاج نہیں ہے، یہ خالق مخلوق کا علاج ہے. اور اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہوتی ہیں جن سے اسلام پھیلتا ہے. اور بھی بہت ساری کرامتیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم سنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس عظیم بزرگ کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور تمام اولیاء کی اللہ تعالیٰ ہمیں فیض نصیب فرمائے. ہمارا ایمان اللہ سلامت رکھے. ایمان کی فکر کیجیے، ایمان بستا ہے اللہ کے فضل سے، کوئی اس کا اعلیٰ نہیں کہ ہم چلو اللہ کے فضل سے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس کی فکر کرو. ایمان بچانے کے لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، نمازوں کی پابندی کرو. دیکھیے نماز بلا کسی عذر شرعی کے معاف نہیں ہے. آپ کوشش کیجیے، اگر آپ کہیں بھی ہیں جاب وغیرہ میں، کوشش کیجیے کہ آپ فرض اپنے وقت پر نماز ادا کر لیں، یہ آپ کا فرض ہے. تو انشاءاللہ جب نمازوں کے آپ پابند ہوں گے، بے شک آپ نوافل نہ پڑھ پائیں اس ملک کے حالات دیکھتے ہوئے اور وظیفے نہ پڑھ سکے، اس میں کوئی آپ کے، لیکن فرض جو ہے کمپلسری جو ہے نماز، اس کا پورا خیال رکھیے. اس لیے کہ نماز اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے درمیان اور نان مسلم کے درمیان جو ڈیفرنٹ ہے، جو فرق ہے، وہ نماز کا فرق ہے. کہ مسلمان اذان ہوتی ہے، اذان کا آواز سنتے ہیں، پوری سوسائٹی اگر غیر مسلم ہو، نان مسلم ہو، تو کوئی نکل کر مسجد تو نہیں جائے گا، مگر دو مسلمان کے گھر بھی ہوں گے تو اذان کی آواز سن کر مسجد جائیں گے. تو یہ فرق ہو گیا. غیر مسلم جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں جاتا، مسلمان نماز کے لیے جاتا ہے. تو یہ پابندی کیجیے اللہ کی بارگاہ میں.